وجہ بنی کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ساتھ وہی نازل ہو اور یہ فرمایا. تو اس کا قصہ یہ ہے، دیکھو بہت زیادہ ازواج مطہرات کے گھر میں بہت زیادہ، اللہ کے رسول کے گھر میں بہت زیادہ غربت کا اور فاقے کا دور تھا. تو کئی مہینوں تک چولہانی مہینوں ہو گئے. آپ کا گزر بسر پھر کس چیز پر ہوا؟ پانی پر اور کھجور پر. اے امت مسلمہ کی شہزادیوں، یہ سب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کس قدر فراوانی ہے. اس کے بعد بھی ہم سے دین پہ چلا نہیں جا رہا. اس کے بعد بھی مسلمان عورتیں، مسلمان بیٹیاں مسلمان بننے کو، رہنے کو پسند نہیں کرتی. کتنے دن کا مزہ ہے؟ کتنے دن مزہ لے لو گے؟ سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، اور پتہ نہیں موت کب آ جائے. تو یہ آیتوں کا نزول کس وجہ سے ہوا؟ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت مسلم شریف کی ایک روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو مفصل بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے سب مل کر جمع ہوئی، ساری اللہ کے رسول کی بیویاں ساری مل کر جمع ہوئی اور اللہ کے رسول سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیں. اے اللہ کے رسول، غربت کا دور ہے اور فتوحات بہت زیادہ ہو چکی تھی. اللہ کے رسول نے جو فتوحات کے بعد مال ملا نا، سارا تقسیم کر دیا، گھر میں کچھ نہیں رکھا. تو پیارے رسول کی ازواج مطہرات نے سوچا یہ حالانکہ عورت مطالبہ اتنا کر سکتی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا رکھ لیتے. تو یہ بات اللہ کے رسول کو اچھی نہیں لگی. اللہ کے رسول کے دل میں غم پیدا ہوا. جہاں غم پیدا ہوا فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ نبی کی بیویوں، اگر تم رہنا چاہتی ہو تو پیارے رسول کا ساتھ دو، نہیں تو رخصت کر دو ان کو. جس کے لیے حکم ہے؟ اس شہنشاہ کائنات کے لیے حکم ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا. فرمایا ازواج مطہرات نے جمع ہو کر اللہ کے رسول سے اس کا مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھا دیا جائے. تفسیر بحر معید میں ابو حیان نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد بنو نذیر کے، پھر بنو قریظہ کے فتوحات اور مال غنیمت تقسیم ہوا. جب فتوحات مسلمانوں کو ملنے لگی تو بہت مال آنے لگا، مال غنیمت. تو اللہ کے رسول نے اس مال غنیمت کو عام مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، سارا بانٹ دیا. تو ہر گھر میں خوشی کا ماحول ہوا. سبھی کے گھروں کے حالات ایسے ہی تھے تو چاروں طرف خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا. اسی بات کو دیکھ کر ازواج مطہرات کو اس وقت یہ خیال ہوا اس مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی تھوڑا سا حصہ رکھ لیتے. اور یہ بات جب کہی اس لیے انہوں نے جمع ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیسر اور کسریٰ کی بیویاں طرح طرح کے زیورات پہنتی ہیں. اس وقت روم اور ایران کے بادشاہ کیسر اور کسریٰ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو اس وقت فرمایا کہ وہ تو ان کی باندیاں، ان کی بیویاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباس پہنا کرتی ہیں، اس میں لباس میں مبلوس رہتی ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں بہت ہیں، نوکرانیاں بہت ہیں. اور ہمارا حال اللہ کے رسول فکر اور فاقے کا یہ ہو چکا ہے. ایک شوہر سے بیوی کہہ سکتی ہے اتنی بات کہ آپ نے اتنا مال سب کو بانٹ دیا، ہمارے لیے تھوڑی سی رکھ لیتے. آج ہم کتنا مطالبہ کرتے ہیں اپنے خاوندوں سے، ہمارے گھر یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ لے کر آؤ، اب شادی ہونے والی کہیں سے بھی لے کر آؤ، ہمیں چاہیے ایسی ڈریس چاہیے. یہی ہے نا عورتوں کے مطالبے. یہ اتنی بات، حالانکہ تمام ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں جو بھی ازواج مطہرات نے یہ بات کہہ سکتی ہے بیوی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی. یہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے تھا، تمام اسلام کی عورتوں کے لیے تھا کہ دیکھو تمہیں اپنے خاوند کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کہ جب نبی جی کے لیے حکم ہو سکتا ہے تو ہماری کیا مجال، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کتنے بڑے بڑے مطالبے کرتی ہیں عورتیں خاوندوں سے، ہر حال میں چاہیے ہمیں، نہیں تو گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی ہیں، چیزیں نہیں بنوائی، یہ نہیں بنوایا، وہ نہیں بنوایا. ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو بیوی کا حق بھی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے بھی کچھ تیار کیا جائے. ایسا نہیں کہ اپنوں کو بانٹ دیا، اس کو کچھ نہیں دیا. لیکن یہ کہانی کچھ اور تھی. یہاں سارا مال غنیمت جتنا بھی آیا تھا اللہ کے رسول نے سب صحابہ کرام کو بانٹ دیا. چاروں طرف گھروں میں خوشی کا ماحول ہے. ازواج مطہرات نے کہا کہ وہ کیسر کسریٰ کی بیویاں اتنے بڑے بڑے عالیشان محلوں میں رہتی ہیں اور ایسے ایسے لباس پہنتی ہیں اور ان کی بہت باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، اور ہمارا حال فکر اور فاقے کا آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم سب تو جمع ہو کر ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے مطالبہ سنا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہ اور دنیا داروں سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرو. تو آپ کو اس بات سے بڑا رنج ہوا. پیارے رسول نے کچھ دنیا کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. کس کے لیے مانگا ہے؟ اس ہم جیسی ناکارہ امت کے لیے مانگا ہے. اے اللہ، میری امت دن میں 5 نمازیں
یہی مانگنا، رات کو تہجد پڑھنا، یہی مانگنا، اے اللہ میری امت رات کو تہجد میں رو رو کے آپ کا برا حال ہو رہا ہے، آپ کی ایڑی مبارک پر سوج گئی ہیں، اس پر ورم آ گیا، سینہ مبارک ہانڈی کی طرح کھولنے لگ گیا ہے، مانگا کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ میری امت بھوکی نہ رہے، اے اللہ میری امت کو اللہ عمدہ لباس پہنا، اے اللہ میری امت خوبصورت اچھی گاڑیوں میں گھومے، اے اللہ میری امت کے پاس اچھے اچھے مکانات ہوں، اے اللہ میری امت کے پاس خوب مال تقسیم، خوب مال لٹا دے، خوب فراوانی کر دے۔ یہ نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو ہم چاروں طرف فراوانی دیکھ رہے ہیں، نہیں تو ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم اور تمہارے اعمال، ہم سب کے اعمال ایسے ہیں، شاید ہمیں ایک لقمہ نہ ملے جو آج ہمارے گھروں کا ماحول ہے، جو آج ہم بدینی کے ماحول میں جو ہم لوگ عورتیں زندگی گزار رہی ہیں نا، ایک لقمہ نہ ملے کھانے کو، جیسا حال آج ہم نے بنا دیا ہے۔ آپ کو اس بات کا بڑا رنج اور غم ہوا، اور نبوت کی قدر، انہوں نے نبوت کی قدر نہ پہچانی، ازواج مطہرات کو خیال نہ تھا کہ آپ کو اس بات پر اتنی رنج پہنچے گا۔ عام مسلمانوں میں مالی وسعت کو دیکھ کر اپنے لیے بھی وسعت کا خیال دل میں آ گیا تھا، تو یہ انہوں نے مطالبے کیا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم رہنا چاہتی تو رہو، نہیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہہ دیا کہ ان کو مال اور متاع دے کر رخصت کر دو، اور دھیرے دھیرے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم عبادت اچھے نیک عمل کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، اور اگر کھلی گمراہی پر آ جاؤ گی تو عذاب بھی دوگنا دیا جائے گا۔ جبکہ اماں عائشہ اور تمام ازواج مطہرات اللہ کے رسول کی 11 بیویاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، ام حبیبہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت تمام ازواج محترمات، یہ سب کا زندگی کا معمول یہی رہا ہے، پیارے رسول کی فرما برداری کرنا۔ کبھی آپ نے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، لیکن بعض خیال آ جاتا ہے، انسان نے دن میں بسر ہے، خیال آ گیا، آپ سے بات کر دی، یہ بات بتا دی، لیکن اس بات سے ازواج مطہرات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو اتنا غم پہنچے گا کہ ان کو جو دین اللہ نے دے رکھا ہے یہ دنیا کیوں مانگ رہی ہے۔ کیونکہ مسلمان، یہ عام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ مسلمان دنیا دار نہیں بن کر آیا، دیندار بن کر آیا۔ اگر مسلمان بھی پیسہ کمانے پر لگ گئے تو عام لوگوں کی کیا حالت بنے گی۔ ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جو دنیا میں نہ مل پایا تو کل جنت میں ضرور ملے گا۔ جو دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو ہمارے حق میں، اور کچھ پریشانی مشکلیں اللہ تعالیٰ ہم پر ڈال دے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے محل تیار کر رکھے ہیں، اور جس کا یقین ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ضرور کرے گا۔ تو اس میں ایک لائن آئی تھی یہ، جس سے اب میری بات شروع ہوگی تھوڑی سی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلَةِ الْأُولَىٰ، یہ فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرار پاؤ اور زمانے جہالت کے طریقوں پر مت رہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، کس سے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا، نہیں یہ عام مسلمانوں کی عورتوں کے لیے حکم ہے۔ تو تبرج کہتے ہیں عرب کے اندر، جہالت کو کہتے ہیں بے حیائی، بے پردگی کو کہا جاتا ہے، جو آج عریانی جو پھیل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری بیچاری مسلمان گھروں کی بیٹیاں بھی اس میں مبتلا ہیں۔ مسلمان گھروں کی بیٹیاں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے گھروں میں قرآن مزین ہو رہا ہے، آج وہ لباس کو اتارنا چاہ رہی ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے اتاریں گی؟ اور ذلت میں مسلمان عزت سمجھ رہے ہیں، تو سن لو کان کھول کر، کبھی بھی ذلت میں عزت نہیں ملنے والی۔ عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، عزت اللہ نے شریعت میں رکھی ہے، عزت اللہ نے اس لباس میں رکھی ہے، جو پردے سے اگر مومنہ عورت نکلے گی تو تمام معاشرہ اس کا استقبال کرے گا، اس کو کوئی گندی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ زمانے جہالت کے طریقے پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے گی، نہیں میں عقل مند ہوں اور میں پڑھی لکھی ہوں، تو سب سے بڑا اس کے لیے سب سے بڑا خسارہ دنیا میں ہی ہے، سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ